बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों, आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। आज का विलाग स्पेशल तौर पर मैं कल का जो मैंने विलाग एक बनाया था स्पेशल मंशियात के हवाले से और तहसील खानपुर के हवाले से, उस हवाले से काफी अच्छी डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है और काफी मुस्बत उसके नताइज निकले हैं। उस हवाले से मैं नाजरीन तक कुछ अपनी बातें और कुछ मालूमात और कुछ वीडियोस ये आपको शेयर करना चाहता हूं। आज मैं किसी सियासतदान की बात नहीं करूंगा, किसी और अहम चीज की कोई जिक्र नहीं करूंगा। सिर्फ मेरा मामला जो है, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग मंशियात के काम में आते हैं और मंशियात के जरिए अपनी कौम की तबाही की तरफ जाते हैं, फिर उल्टा जिनके लिए वो गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उस गड्ढे में गिरते हैं। इसकी मिसाल मेरे सामने है, मैं आपको आज बता रहा हूं। कल हमने जो विलाग किया था उसमें हमने आपको बताया था और निशानदेही की थी स्पेशल। मैं इजाज शफी साहब MPA मेंबर पंजाब असेंबली जो हैं, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर जो गुफ्तगू की थी, उसकी वजह से मेरा जज्बा भी जो है वो जमा हुआ और उसके बाद मैंने ये बेड़ा उठाया कि हम मंशियात के खिलाफ जो इजाज शफी साहब ने असेंबली के फ्लोर पर बात की है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और कल हमने आपको अपने व्लॉग में चौधरी मोहम्मद इजाज शफी साहब की वो गुफ्तगू भी सुनाई। और चौधरी इजाज शफी साहब, सलाम है आपकी अजमत को कि आपने इतने बड़े काम का जो है वो बेड़ा उठाया और वो होते होते आपकी सोच होगी जो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कहां तक वो जो है मामलात पहुंच चुके हैं और किस तरीके से मंशियात के खात्मे के लिए वही कौम वही कबीला खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से ये सारा जो है पूरे जिले में तहसील खानपुर में जो है मंशियात फरोशी का अमल जारी था। कल हमने आपको बताया था कि मंजूराबाद खानपुर का इलाका है, चाक 113 NP, मुस्लिम टाउन, कोटला खानलाड़, अरेका, डंड गागड़ी और सरदारगढ़, जहर पीर, गाजीपुर, मौजा दश्तियां, डेरा जमाल, दड़ा जमाल, लियाकतपुर शहर, खानपुर शहर, लिंक रोड, दुब्बा माई साहबा, जिंदन शाह बुखारी रोड, गरीबाबाद, रेलवे कॉलोनी, दीनपुर चौक, हवाई अड्डा रोड और पुरान, मडभुरा, औखरबंद, ये सारे इलाके हमने आपको बताए थे कि यहाँ पर 10-10, 12-12 साल के बच्चे जो हैं वो भी मंशियात की लत में पड़े हुए हैं। कोई सप्लाई करने में लगा हुआ है, कोई पीने के इसमें लगा हुआ है, और बच्चे, बड़े, जवान और खवातीन की अच्छी खासी तादाद जो है, ये आज हमारे पास वीडियो प्रूफ भी है, खवातीन की अच्छी खासी तादाद हीरोइन के नशे में मुब्तला हो चुकी है। कल जो बात हुई थी वो ये हुई थी कि खानपुर के तालीमी खसूसन निजी कॉलेजेस में ये जो है गंद जो है ज्यादा फैल चुका है और ये मौत का जो खेल है, खौफनाक खेल है, ये जारी है और इसकी रोकथाम के लिए कोई भी इदारा इतना ज्यादा मुस्तैदी से काम नहीं कर रहा। नार्कोटिक्स के हवाले से हमने बात की थी, पुलिस ने जो कार्रवाइयां की हैं उनका हवाले से भी हमने उनको खराज तहसीन पेश किया था कि पुलिस ने अच्छी कार्रवाइयां की हैं पूरे जिला रहीम खान में, लेकिन एंटी नार्कोटिक्स फोर्स जिसका काम है और एक्साइज डिपार्टमेंट जिसका काम है असल में इंसदाद मंशियात के हवाले से काम करने का, उनकी कारकर्दगी सिफर के बराबर थी। आज मैं आपको बताता हूं, कल हमने ये व्लॉग 17 को बनाया था, रात को अपलोड किया और आज सारा दिन चला और उसके नतीजे में मैं आपको बताता हूं कि आज 18 दिसंबर की शाम चीफ ऑफ दश्ती कबाइल सरदार मीर चाकर खान दश्ती के डेरा पर उनके फर्जंद साजिद खान दश्ती और दिलशाद दश्ती एडवोकेट, इनकी सरबराही में एक बहुत बड़ा समझ लें ग्रैंड जिरगा इनका हुआ है दश्ती बरादरी का, और वो बड़ा मुस्बत पहलू है। वो वीडियोस हम साथ साथ आपको दिखाएंगे, जहां जहां हम लगेगा वो हम आपको दिखाएंगे। उसमें 150 नौजवानों की टीम तश्कील दी गई है। और क्यों दी गई है ये टीम तश्कील? उन्होंने कहा है इस दश्ती कबाइल ने कि हमारे खुद 750 अफराद इस नशे की लत में लगकर अब तक जो है वो कत्ल हो चुके हैं। उन्होंने कत्ल का हवाला दिया है, उन्होंने कहा लुकमा अजल बन चुके हैं। हम ये कहते हैं कि वो लुकमा अजल बन चुके हैं, लेकिन जो उनके सरदार हैं, चीफ सरदार के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि ये कत्ल है। ये मंशियात के हवाले से, जो मंशियात के हमारे अपने ही दश्ती कबाइल के 750 नौजवानों की जिंदगियां गुल हो चुकी हैं मंशियात इस्तेमाल करने से। अब हमने अज़म कर लिया है कि हमने मंशियात का खात्मा करना है और जो मंशियात फरोशी करेगा उसका हमारे कबीले से कोई ताल्लुक नहीं, हम खुद उसे पकड़कर सजा भी देंगे और कानून के हवाले भी करेंगे। और ऐसी कई मिसालें भी हुई
کہ پولیس کو بلا کر باقاعدہ طور پر ان کو گرفتار کرایا جا رہا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. اور آج میں آپ کو یہ مناظر دکھاؤں گا, آپ دیکھتے جائیں گے ساتھ کے ساتھ ویڈیوز. کچھ جو نشئی افراد جو ہیروین, آئس, چرس, افیون یہ خرید کر علاقے سے جا رہے تھے, ان کو پکڑا. ان نوجوانوں نے جو 150 نوجوانوں پر مشتمل ایک ٹیم بنائی گئی ہے, انہوں نے ان کو پکڑا, پکڑ کر ان سے پوچھا اور منشیات فروشوں کے نام پوچھے. اس میں خواتین بھی شامل ہیں جو منشیات کی عادی ہیں, بیچنے والی تو ہیں, ان کے کافی تعداد ہیں. اور میں کل یہ ذکر کر چکا ہوں کہ ضلع رحیم یار خان کی رحیم یار خان میں بیٹھی ایک بہت بڑی لیڈی سمگلر جو پورے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان بلکہ اس سے بھی بین الاضلاعی سطح پر جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر اس کی سپلائی ہو رہی ہے. حالانکہ اس کے خاندان کے زیادہ تر افراد اس لعنت کی وجہ سے گرفتار ہو کر مقید ہیں جیلوں میں, لیکن پھر بھی یہ کام دھندا نہیں چھوڑ رہے. آج یہ بتایا گیا ہماری معلومات کے مطابق کہ 4000 کے قریب نشہ کے عادی, جن میں ہیروئن زیادہ ہے اور آئس کی مقدار ہے, وہ 4000 کے قریب جو نشہ کے عادی افراد ہیں, ڈیلی بیسس پر ان کو تحصیل خانپور میں جو ہے یہ اشیاء, نشہ آور اشیاء جو ہے وہ مل رہی ہیں اور خفیہ طور پر مل رہی ہیں. لیکن اب ان کی کم بختی آ گئی ہے, دشتی قبائل نے خود ان کو پکڑنا شروع کر دیا ہے, پولیس بھی اپنے طور پر جو ہے متحرک ہو گئی ہے. آج چونکہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محترمہ نیلم صاحبہ کا جو ہے وہ وزٹ تھا, اس وجہ سے ذرا تھوڑی سی پولیس اس سائیڈ پر مصروف تھی, تو ہمیں امید ہے کہ کل سے پولیس بھی مستعدی کے ساتھ جو ہے ان کے خلاف, منشیات کے خلاف انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت بڑے پیمانے پر ریڈ ہوں گے. ایک بات جو سردار ساجد خان دشتی صاحب نے اپنے خطاب کے دوران کہی, وہ بڑی حیران کن تو نہیں ہے لیکن اس میں کافی حقائق ہیں. انہوں نے کہا کہ اب 2025 کا جو سال ہے وہ ہماری قوم کے لیے روشن سال ثابت ہوگا اور ہم اس قتل عام کے جو مترادف ہے یہ نشے کی لالت, اس کو ہم ختم کر کے, اس کا خاتمہ کر کے جان چھوڑیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ایک وفد کی صورت میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رحیم یار خان اور ڈی ایس پی خانپور سے ملاقات کریں گے اور ان کو ہم کچھ نام دیں گے, بتائیں گے جو سفید پوش ہیں یا پولیس کا نچلا عملہ ہے. جو نچلے عملے سے مراد یہ ہے کہ نیچے والے جو چھوٹے اہلکار ہیں وہ کس طرح سے ملوث ہیں, ان کی سی ڈی آر کا آپ جو ہے وہ نکلوائیں, ڈاٹا نکلوائیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ کس طریقے سے وہ منشیات فروشوں سے بھتہ لیتے ہیں, ماہانہ لیتے ہیں, ہفتہ لیتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ لیتے ہیں اور کس طریقے سے وہ ان کی سہولت کاری کرتے ہیں. انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اب ہم کسی بھی صورت اپنے علاقے میں, اپنے علاقوں میں, زیادہ تر میں آپ کو ناظرین بتا دوں کہ ضلع رحیم یار خان میں منشیات کے پھیلاؤ کے حوالے سے کافی عرصہ سے دشتی قبائل کے جو لوگ تھے وہ اس لت میں پڑے ہوئے تھے. لیکن یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے اور آج کا جو جرگہ ہے, اور خصوصاً یہ ہمارے ولاگ بنانے کے بعد, اعجاز شفیع صاحب کی اسمبلی کے فلور پر بات کرنے کے بعد یہ بات جب نکلی ہے, شروع ہوئی ہے, اور آج کا جو گرینڈ جرگہ وہاں پر منعقد ہوا ہے سردار ساجد دشتی صاحب کے سربراہی میں, اور سردار دلشاد, سردار تو ایک ہی ہیں ان کے, دلشاد خان جو ہیں دشتی ہیں ایڈوکیٹ, یہ بڑے سرکردہ یہاں پہ ہیں اور وہ کئی لوگوں کو توبہ طائب کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں خانپور میں پریکٹس کرتے ہیں, وہ بھی آج وہاں پہ. برادری دا فخر دلشاد خان ایڈوکیٹ, میرے برادری مودا کوٹلا خان لاڑ مودا ڈھنڈ گاگڑی دے بزرگوں, میرے نوجوان براؤ تمام کو میرا سلام. گزارش ہے جو تسا سارے کو علم جو آپ جو ہیں اپنی منشیات فروش, آئس فروش, شیشہ فروش, ہیروئن فروش نے موت دے سوداگروں کے خلاف جڑا آپ مہم دا آغاز کیتا ہے, میں تمام اپنے نوجوان ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا. تسا کافی حد تک تسا یہیں تے قابو پاتے ہوئے, تو میں تسا اپنی نوجوان ٹیم کو خیرات تحسین پیش کرنا. باقی 2 ہفتے کو سارے اخلاقی طور پہ سارے دوستوں کو آدھے رہ گئے سے جڑے بھی منشیات فروش ہیں, خیر دوست تک ہے نہیں, وہ قوم دے دشمن, آنے والے نسلیں دے دشمن تو دوست کہنی, وہ پوری قوم دے سری آنے والے نسلیں دے قاتل ہیں اور قاتل کریں دوست کہنی ہوں. اساں 2 ہفتے کو جری میں مہم دی سربراہی کی ٹیم تے جرا میں کوشش کی ہم, اساں 70% تقریباً ہوندے وچ اساں کامیاب تھی گئے سے. باقی 30% جرا نا 30%
وہ جڑے ناسور ہیں وہ حلفا نہ سک آتے تو کھڑن لیکن چوری چھپے جرا وہ اڈے چلن دے کھڑن تے اج دی جڑی میٹنگ ہے اساں اج والی میٹنگ وچ انشاءاللہ دلشاد خان صاحب تے اساں سارے جڑی مشاورتی میٹنگ سدی ہے اندے وچ میں تسے کو اج ہوندا میں جڑا فائنلی رزلٹ اے نہ پیا جو کل کنو اساں جڑے بھی اڈے چلتے پے اساں انہاں دے خلاف باقاعدہ کارروائی دا آغاز کرو شامل تھے اور سرکردہ افراد میں شامل تھے. انہوں نے کہا کہ اس لعنت میں مرد، خواتین، بچے، بزرگ جو اس لعنت میں مبتلا ہو چکے ہیں نشے کی، ان کی تعداد بڑھنے کی بجائے ہم ان کو گھٹائیں گے، ہم ان کا علاج بھی کرائیں گے اور جو بیچ رہے ہیں ان کو خود اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر پولیس کے حوالے کریں گے. کئی ساری ویڈیوز ہم آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے کٹ کر کے ہم آپ کو دکھائیں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کل کا جو ہم نے ویلاگ کیا اور اس سے پہلے جو اعجاز شفیع نے اسمبلی کے فلور پر بات کی وہ بات 100% نہیں 1000% درست تھی. اور سوالیہ نشان ہے اینٹی نارکو ٹیکس والوں پر اور اس کے علاوہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ پر، جنہوں نے انسداد منشیات کے حوالے سے کام کرنا تھا. پولیس کا پھر بھی کچھ نہ کہیں تو 50% سے زیادہ رول ہے منشیات کے خاتمے کے لیے اور ان لوگوں کی منشیات فروشوں کی گرفتاری کے لیے. مجھے امید ہے کہ یہ جو ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اور اس میں چند ویڈیوز جو ہمیں موصول ہوئی ہیں اس گروپ کی طرف سے جنہوں نے پکڑ کر منشیات فروشوں کو جو ہے وہاں سے بھگایا ہے اور جو منشیات کے عادی افراد ہیں ان کو روکا ہے اس طرف جانے سے اور منشیات فروشوں کی دوڑیں لگوائی ہیں، یہ ہم آپ کو جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ اس پر امید ہے کہ انتظامیہ بھی سخت ایکشن لے گی اور جو منشیات کے کام میں اب بھی ملوث ہیں اور کام کر رہے ہیں ان کے خلاف پولیس انشاءاللہ بھرپور ایکشن کرے گی. اور یہ بھی ہمیں امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اس کے مستحق، ہو سکتا ہے کہ ان اداروں کو بھی جو اینٹی نارکو ٹیکس فورس ہے ملتان یہاں پہ لگتی ہے ان کو بھی ان کی جو نیند ہے خواب خرگوش ہے اسے شاید وہ جاگ جائیں. اور اس کے علاوہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ وہ بھی شاید والی بات ہے کہ وہ بھی خواب خرگوش سے جاگ جائے کیونکہ پچھلے 15 سال سے انہوں نے کوئی FIR جو ہے خانپور کے حوالے سے یا ضلع رحیمیار خان میں انسداد منشیات کے حوالے سے ان کی کوئی کارگزاری نہیں، صفر کارگزاری ہے. تو مجھے اجازت دیجیے. اعلیٰ